اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى دنیا میں جہاں بھی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہاں جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشق جنت ہے. اور سوائے میرے آقا کے سبھی رشتے ہیں فانی، سوائے میرے آقا کے سبھی رشتے ہیں فانی، وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا سے نسبت ہے. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ پائی کی نور محمدی مسجد میں منعقدہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اہل بستی نے اس تقریب سعید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مہمان خاص پاکستان سے تشریف لائے ثناخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم محمد اریب قادری نے اپنے خاص انداز میں نعت رسول مقبول سنا کر دلوں کو منور کیا. وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا. مسجد کے خطیب و امام مفتی قاسم مصباحی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے نورانی بیان سے عشق محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع دلوں میں زیادہ اجاگر کیا. مجلس سعید کا آغاز نور محمدی مدرسے کے طالب علم کی زبانی قرآن کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہیں ہم نے بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور درد سناتا. اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم قرآن کے مطابق واجب ہے. ادب و تعظیم رسول صلی اللہ تعالی وسلم نہ کرنا کفر ہے. جو رسول معظم نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے. محمد اریب قادری نوجوان ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت ہی خوش اسلوبی اور عقیدت و محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کر کے ایمان کو تازگی بخشی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دستو دامان آل رسول تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا مجھے حکم ملا ہے اسی میں رہتے ہوئے درود پاک اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جتنے ہیں محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے۔ آئیے حمد بر تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ جتنے ہیں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیے۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، بولو اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ۔ رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 میرے اللہ، بولو سبحان اللہ۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے
آواز سے پڑھے اللہ 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 میرے اللہ بولو اللہ اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ الحمدللہ. جیسا سنا تھا کہ موریشس والے بڑے ذوق والے ہوتے ہیں اور میں نے تو ایک ہی لائن پڑھی ہے ماشاءاللہ ساری محفل خود پڑھنے لگ گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے عشق کو سلامت رکھے. ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ. آئیے کلام اعلیٰ حضرت سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. امام الکلام فرماتے ہیں میرے امام میرا دل بھی چمکا دے یا اللہ ان کے دلوں کو چمکا دے, یہ مدینہ ہو کر آئیں وہاں سے ان کے نصیب بھی بلند کر دے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے آ جانے والے, ارے سر کا موقع ہے آ جانے والے. بولو میرا دل بھی ہاں غلام نبی خلد میں جا بسے گا, غلام نبی خلد میں جا بسے گا, اور آقا کا منکر جہنم میں جلے گا. ارے جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا. اللہ نے ہاتھ دیے حضور کے نام پر, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی حال ہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے. یہ نجدی منافق ہے, گندا ہے واللہ, نجاست کا بلکہ بھولندہ ہے واللہ. کیونکہ جو تم کو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. بولو تو زندہ, بولو تو زندہ, تو زندہ ہے واللہ.
جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بولو سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عاشق کی ایک ہی تمنا ہے اور وہ تمنا بھی کتنی حسین ہے شاعر بیان کرتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل تاجدار ختم نبوت، کہنا ہے زندہ باد، کیا کہنا ہے؟ آپ بولو گے زندہ باد، دنیا میں رہو گے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بولو اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم، یہ شان، یہ شان، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب، لیکن سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل ابوبکر و عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، اصحاب تو سارے اعلیٰ ہیں، پر ان چار کے جیسا کوئی نہیں، بولو ان چار کے جیسا کوئی نہیں، اے ختم رسل، کہ سبحان اللہ، اپنے حالات کس کو بتائیں، کون اپنا ہے اس جہاں میں، مگر عاشق کہتا ہے میرا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ شاعر بیان کرتے ہیں، دل کس کو دکھا
چیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے اسیاں کا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں خیرات محمد سے پاک کس شان سے کہتے ہیں مانگتے کس شان سے کہتے ہیں مانگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شان وکھرا دل مہینے سال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد گج بج کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو ہاں سارے مل کر بولو مرحبا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چاند چڑھا آمینہ کے لال کا یہ لائن ہے اور سب نے مل کر پڑھنا ہے چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا پوری نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب میلاد فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب میلاد آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش اڑا پھریرا صبح شب میلاد باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب میلاد یہ میرا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے اور جب پاکستان میں یہ ویڈیو جائے گی میں دکھاؤں گا کہ یہاں کے قیوم سنی جھوم کر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پوری مسجد دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مرحبا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینا نور کا آیا ہے تارا نور کا
تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کے فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چوک دادے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد، گج بج کے بولو ذرا زور سے بولو، مدنی کی آمد مدنی کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار کی آمد، کہیے سبحان اللہ، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلی علی کیا شان ہے تیری، صلی علی یا عبد القادر جیلانی، کیا شان ہے تیری، صلی علی کیا شان ہے تیری، صلی علی بولو کیا شان ہے تیری، یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی تو نور خدا، یا عبد القادر یا عبد القادر، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، اور آپ کے ٹکڑے کھاتا ہوں، کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا، یا عبد القادر یا عبد القادر یا عبد القادر جیلانی، ہر جام یا محی الدین میرا، ہر جام تیرا سکہ چلتا ہے، ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے، کونین پہ تیرا قبضہ ہے، غوث کے آستانے کی کیا بات ہے، کہیں سبحان اللہ، ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے، کونین میں تیرا قبضہ ہے، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، بولو شیئا للہ، یہ
وظیفہ ہے وظیفہ. اللہ نے جسے زبان دی ہے پڑھ لے سور جائے گا انشاءاللہ. شیئا للہ شیئا للہ شیئا لا شیئا للہ شیئا للہ یا عبد القادر یا عبد القادر جو تیرا یا میرا جو تیرا کھاتا پیتا ہو جو تیرے سہارے جیتا ہو جو تیرا کھاتا پیتا ہو جو تیرے سہارے جیتا ہو وہ کس کو پکارے تیرے سوا وہ کس کو پکارے تیرے سوا وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر جیلانی وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر جیلانی. آئیے دو شعر مجھے حکم ملا ہے خواجہ صاحب پڑھ کے. خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری ذات خواجہ خواجگاہ تیری ذات خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چیشتی کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے. سارے مل کر موریشس کے نمائندہ بن کے بولو نمائندہ بن کے بولو میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چیشتی کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بلا شبہ ناظرین، اس طرح کی محافل میں ہر طرف نوری فضا ہوتی ہے، سبھی نور میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے. گویا سرکار کی محفل میں ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ تاروں نے ضیا پائی سرکار کی محفل میں، ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفل میں. مسجد کے خطیب و امام مفتی قاسم مصباحی دامت برکاتہ عالیہ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود شریف کی فضیلت پر یہ جامع تقریر فرمائی. اس طرح کی ہماری جو بھی محفلیں ہوتی ہیں، محفل کسی بھی نام سے ہو، لیکن ہم اہل سنت
والجماعت میں جو محفلیں رائج ہیں، جن محفلوں کا رسم و رواج ہے، وہ سب کی سب مولود کی محفلیں ہوتی ہیں۔ وہ سب کی سب کیا ہوتی ہیں؟ مولود کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ہم نام کچھ بھی رکھ لیں، لیکن ہم سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کی یہ محفل ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی زبان سے کر لیں، اور اپنی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ذریعے کچھ مٹھاس لے آئیں۔ کیا لے آئیں؟ کچھ مٹھاس لے آئیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ یعنی آقا کا نام جب لب پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ میں آٹومیٹک خود بخود ایک نایاب شہد آ جاتا ہے، ایک نایاب ایسا شہد جو مل نہیں سکتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ شہد کیا ہے؟ نایاب۔ وہ کہیں مل سکتا ہے تو کہاں مل سکتا ہے؟ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں مل سکتا ہے۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پر لانے سے مل سکتا ہے کہ منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کے ہم جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا پیارا ہے کہ جب زبان پہ آتا ہے تو آپ محمد کہہ کر دیکھیں، خود بخود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو چوم لیا، آپ نے اپنے لبوں کو چوم لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار پکارنے کے لیے یہ ہماری محفل منعقد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ ابھی بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے معزز مہمان ماشاءاللہ بڑا عمدہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو جو ایک جذبہ تھا آپ حضرات کے سننے کا، اس پہ میں نے غور کیا کہ ہاں واقعتاً یہ جو محفلیں ہماری ہوتی ہیں، جو ان کا ایک مقصد ہمارے علماء بتاتے ہیں کیا، کہ ان محفلوں کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک دیں، اپنے دل کو سکون دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم سکون حاصل کریں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہمیں سہارا دیتا ہے بس۔ تو یہی کیفیت اس طرح کی محفلوں میں ہوتی ہے، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار پکارتے ہیں، اور یقین جانیے کیا لطف آتا ہے آقا کا نام سننے میں اور آقا کا نام لینے میں۔ مجنوں کا ایک واقعہ میں نے پیچھے بھی کسی محفل میں بیان کیا تھا، آپ کو بھی سناؤں تاکہ آپ کے لیے ایک اور تسلی کا سبب ہو کہ ہاں محبوب کا نام لینا واقعتاً تسکین کا سبب ہوتا ہے، راحت کا سبب ہوتا ہے۔ مجنوں ریت پر سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے اپنے محبوب یعنی لیلا کا نام لکھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ گفت اس نے کہا مشق نام لیلا می کنم اور خاطر خدرہ تسلی می دہم، یعنی میں اپنے محبوب لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اور علامہ رومی نے یہ بات لکھنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ جب مجنوں کو لیلا کا نام تسلی دے سکتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی نبی کا نام پکارے اور اس کے دل کو تسلی نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم اہل سنت والجماعت کے لیے یاد رکھیں، کس کے دل کو تسلی ملتی ہے؟ تسلی کس کے دل کو ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی محفلیں جب بھی سجتی ہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کو کیا ہے؟ تسلی ملتی ہے۔ تو ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو ہرگز نہیں کہ جنہیں تسلی نہ ملتی ہو، ان کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یعنی ایسا مذہب کہ جس میں نبی کے نام سے تسلی نہ ملے، نبی کی تعظیم کا نام، نبی کی تعظیم کرنا جس میں شرک ہو، ایسے مذہب پر آپ لعنت بھیجیے، ایسے مذہب پر لعنت کیجیے۔ تو پہلا مقصد کیا تھا کہ دل کو تسکین حاصل ہو، تسلی حاصل ہو، اور دوسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح یعنی تعریف کا قیام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ان محفلوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی مدح کرنا، یہ کیا ہے؟ دین کا قیام ہے۔
یعنی دین کو قائم کرنا ہے، یہ ہر ایک مسلمان پر ایک طرح سے ضروری ہے۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، تو ایک طرح سے آپ نے دین کا بڑا اہم رکن چھوڑ دیا۔ اور الحمدللہ ہم اس طرح کی محفلوں میں چاہے نعت پڑھ کے، چاہے بیان کر کے، چاہے جس طرح بھی، چاہے نعتیں سن کے، چاہے بیان سن کے، کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے ہیں، ان کی مدح کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا سب سے اہم مقصد جو اس طرح کی محفلوں کا ہمارا ہوتا ہے، بہت سے مقاصد ہوتے ہیں لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں شارٹ میں صرف آپ کو 3 ہی مقصد کے بارے میں بتاؤں گا۔ 2 آپ کو بتائے، تیسرا مقصد کیا ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے ہم اپنے دلوں میں بھی اور ہماری جو نئی نسلیں ہیں، ہمارے جو یہ بچے ہیں، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بٹھاتے ہیں، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا ہے؟ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اپنے دل میں تو بڑھاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی ہماری طرح آگے چل کر عاشق رسول بنے۔ جس طرح ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ماں باپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق وراثت میں ملا ہے، تو اسی طرح ان بچوں کو ان محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام سن کے، بار بار نعتیں سن کے، بار بار درود سن کے، بار بار سلام سن کے، یہ بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کامل بن جائیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اور یہ جو آخری مقصد ہے یہی کیا ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ محفل میں آئیں اور محفل کے بعد بھول جائیں، صرف اتنے سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محفل بھی مقصد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ان محفلوں کے علاوہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سے علماء نے بہت سے کام بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھانے کے لیے، ان کے عشق میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ انہی میں سے ایک ہے درود شریف کی کثرت، یعنی کثرت سے درود شریف کا پڑھنا، خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کثرت سے درود شریف پڑھوائیں۔ درود شریف کا جو ثواب ہے اس بارے میں بات میں ابھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن درود شریف کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے بچوں کے جو دل ہیں، ان کے سینے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عروج کو پہنچ جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ درود کی برکت سے انشاءاللہ وہ اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو کثرت سے درود خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق امپروو ہو جائے گا، آپ کے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بہت زیادہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی فائدے ملیں گے وہ تو بے شمار ہیں۔ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کا بچہ بگڑ جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اپنے بچے کو ہر دن درود پڑھنے کی عادت ڈلوا لیجئے، بس پھر اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح صراط مستقیم پہ جاتا ہے، کس طرح راہ ہدایت پہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے وہ کبھی بھٹک ہی نہیں سکتا، اس کا دل نرم ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا برکتیں درود شریف کی برکت سے اس کو نصیب ہوں گی۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں میں یا بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بار بار تذکرہ۔ جیسا کہ آپ نعتوں میں سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور سرتاب و قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ آپ کے دل میں، آپ کے بچوں کے دلوں میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امپروو ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور سیرت کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ آپ بتائیں۔ اور چوتھی چیز،
صحابہ اکرام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں۔ صحابہ اکرام کی محبت کے واقعات زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سنائے کہ ہاں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی۔ صرف ایک واقعہ جس میں محبت کی دلیل بھی ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ عمل کس طرح کیا جاتا ہے اس بات کی دلیل بھی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ نے نزغہ و طرحہ، یعنی انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ کس چیز کی انگوٹھی تھی؟ سونے کی، گولڈ کی۔ یاد رکھیں، مسئلہ بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کئی ہوتی ہیں، انہیں سمجھانے کے باوجود ان کی نہیں اترتی۔ اسی طرح کوئی چین پہنے ہوئے ہوتا ہے، کوئی گلے میں پہنے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھیں، مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی صرف 4.5 گرام کی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ خیر بات یہ تھی کہ صحابی کا عشق دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کا طریقہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں پہنے؟ اگر کوئی چاہتا ہے تو ایسا کرے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ ہو تو پھر وہ سونے کی، گولڈ کی انگوٹھی پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ صحابہ آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان صحابی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی کو لے لو، خذ انتفق بھی، خذ خاتمہ کا انتفق بھی، یعنی اپنی انگوٹھی کو لے لو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، بینیفٹ حاصل کرو۔ مسئلہ آپ جانتے ہیں، سونے کا پہننا حرام ہے، رکھنا حرام نہیں۔ آپ گھر میں جتنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو، لیکن پہننا حرام ہے اور رکھنا حرام نہیں۔ لیکن ان صحابی سے جب صحابہ اکرام نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو لے لو اور دوسرے فائدے حاصل کرو، اپنی بیوی کو دے دینا، بازار میں بیچ کے پیسہ حاصل کر لینا، لیکن ان صحابی کا عشق دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل دیکھیے۔ انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں لے سکتا، بھلے ہی یہ جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے، تو بھلے ہی اب یہ جائز ہے لیکن میرا عشق کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، تو ہرگز میں اس انگوٹھی کو نہیں لے سکتا۔ اب اسی پر آپ قیاس کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو آپ سے منع فرمایا، کن کن چیزوں سے دور رہنے سے آپ کو فرمایا کہ ان چیزوں سے دور رہو، اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا عشق ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یقین جانیے جس دن آپ کا عشق کمپلیٹ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عشق کامل ہوگا، تو آپ ہرگز کسی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عشق فوراً کہے گا کہ تیرے محبوب نے، تیرے آقا نے تجھے گناہ کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو کیسے جا سکتا ہے؟ فوراً آپ کا عشق آپ کو روکے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے عشق کو کمپلیٹ کریں، اپنے عشق کو امپروو کریں اور صحابہ اکرام کی طرح عشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک چیز صحابہ اکرام کا عشق اور کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا، یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں۔ خود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنیں جتنا زیادہ ہو سکے، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اور آج کے زمانے میں خاص کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دلوں میں رہے، آپ کی نسلوں کے دلوں میں رہے، تو اپنے بچوں کو اولیاء اکرام کے دامن سے ضرور جوڑ کے رکھیں۔ اولیاء اکرام کے دامن سے، چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، یا چاہے پیر جمال شاہ ہوں، یا جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان سب کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ ہاں یہ اولیاء اکرام کون ہیں اور انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اور خاص کر آج کے زمانے میں خود کو بھی اور بچوں کو بھی بدعقیدگی سے بچانے کے لیے میرے رضا اعلیٰ حضرت کے بارے میں ضرور بتائیں، اور ان کی نعتوں کے بارے میں ضرور بتائیں کہ اے میرے بیٹے، تجھے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے،
کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں دنیا میں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں قیامت میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے۔ اور قیامت کا منظر کہ لوا کے تلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا، وہاں کیا عالم ہوگا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی ذبح تمہارے لیے، ہماری ذبح تمہارے لیے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو دے کے جائیں کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے، رضا کا عقیدہ یہ ہے، اور رضا کے ماننے والوں کا عقیدہ قیامت تک کے لیے یہ رہے گا کہ یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے دے دیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور ایسے میں آپس میں تحائف تقسیم کرنا بھی اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ نور محمدی مسجد کے صدر اور ممبران کی جانب سے مدرسے کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا سے یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر کے چراغ خوشیاں مناؤ، سرکار آئے، دلدار آئے، غمخوار آئے، میرے لجپال آئے، سرکار آئے، دلدار آئے، غمخوار آئے، میرے لجپال آئے۔ کیا نور ہے، خوشبو ہے، اجالوں کا سما ہے، سرکار کے پرچم سے سجا سارا جہاں ہے، چہرے بھی سجے، دل بھی سجے، گھر بھی سجے ہیں، چہرے بھی سجے، دل بھی سجے، گھر بھی سجے ہیں، جو سج نہ سکا یہ تو بتا گھر وہ کہاں ہے، ہاں گلی گلی سج گئی، شگر شگر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم مدینے میں بلانا، اپنا جلوہ بھی دکھانا، اپنے قدموں میں سلانا، ساتھ جنت میں لے جانا، استفیل غوث اعظم، بادشاہ بھر دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجوں، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول
الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ جناب کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری قد قادری قد قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور رکھ اچھے پیارے شخص دی بدر العلا کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الله